سلام دوستوں، میں میسم، آپ دیکھ رہے ہیں جرأت پاکستان۔ ناظرین کرام، ایام محرم شروع ہو چکے ہیں۔ محرم الحرام کے حوالے سے یہ خصوصی پہلی ویڈیو ہم آپ کے سامنے لا رہے ہیں تاکہ آپ کو اس ویڈیو میں ہم بتا سکیں کہ محرم ہمیں کیسے منانا چاہیے اور اس محرم میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اس ویڈیو کو آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ مکمل دیکھیے گا تاکہ آپ کے ذہن میں باتیں کلیئر ہو سکیں اور آپ کو معلوم ہو سکے کہ ایک سچا مسلمان، ایک مومن مسلمان فرقوں سے بالائے طاق ہو محرم کو کیسے مناتا ہے۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ محرم دراصل خانوادہ رسول کا مہینہ ہے، محرم اہل بیت کا مہینہ ہے، محرم حرمت کا مہینہ ہے۔ اللہ نے 4 مہینوں کا ذکر کیا کہ یہ 4 مہینے حرمت کے مہینے ہیں، جن میں محرم بھی ہے۔ محرم ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اگر جنگ بھی جاری ہو تو جنگیں بھی بند کرنے کا کہا گیا ہے کہ جنگ بند کر دو اگر محرم آ جائے تو اس کی حرمت ہے۔ تو ناظرین، اس میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، ہم نے محرم کو کیسے منانا ہے، اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ یہ ویڈیو تمام پاکستانیوں تک پہنچے اور ہر پاکستانی بغور اس ویڈیو کو سنے اور دیکھیں۔ ناظرین، اس محرم کو عین سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحت ہمیں منانا ہے۔ اب رسول اللہ نے محرم کو کیسے منایا؟ عبادات کے ذریعے۔ رسول اللہ نے محرم کو کیسے منایا؟ امت کو عشق اہل بیت سکھا۔ میں ایک یہاں پہ حدیث کوٹ کرنا چاہوں گا۔ میں نے تمام مکاتب فکر کے بڑے بڑے علماء سے یہ حدیث کا حوالہ بھی سنا اور حدیث بھی سنی۔ آپ سمجھ لیں متفقہ علیہ حدیث ہے تمام مسالک کے نزدیک۔ حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور ان سے پوچھا، انہیں کہا کہ مجھے خواب آئی۔ رسول اللہ سے فرمایا کہ مجھے خواب آئی، میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا آپ سے جدا ہو کے میری گود میں آیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ام سلمہ، یہ خواب، اس کی تعبیر یہ ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کے ہاں ان کا ایک بیٹا حسین پیدا ہونے والا ہے۔ پھر ایسے ہی ہوا۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں حضرت حسین ابن علی علیہ السلام کو اٹھا کے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو رسول اللہ نے حضرت حسین ابن علی کو دیکھا تو وہ رونے لگ گئے۔ میں نے پوچھا کہ حضور آپ رو کیوں رہے ہیں، گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو حضرت ام سلمہ کو رسول اللہ نے کہا کہ اے ام سلمہ، ایک وقت آئے گا کہ جب میرے حسین کو، میرے اس نواسے کو میری امت ذبح کر دے گی۔ تو حضرت ام سلمہ اس حدیث میں فرماتی ہیں کہ رسول اللہ اتنے روئے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ تو اب رسول اللہ کا امتی محرم ویسے منائے جس طرح رسول نے منایا ہے، یا جیسے ابلیس آ کے ہمارے اندر تفرقہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے ہمیں محرم ایسے منانا چاہیے؟ اگر ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں، رسول اللہ کا امتی کہتے ہیں اور رسول اللہ کی سنت پر عمل کرنے والا خود کو کہتے ہیں، تو پھر ہمیں محرم ویسے منانا ہے جیسے حسین ابن علی کے لیے خود حضور نے منایا تھا۔ حضور نے کیا منایا تھا؟ عشق کیا تھا حسین سے کہ حسین کے غم پر حضور کے آنکھوں سے آنسو نکلے تھے۔ میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ کوئی کسی خاص فرقہ جو کام کر رہا ہے وہ کام شروع کر دیں، باقی تمام لوگ بھی نہیں۔ میں صرف یہ کہتا ہوں کہ محرم رسول اللہ کی طرح مناؤ، رسول اللہ کہہ رہا ہوں، رسول اللہ کی طرح مناؤ جن کا کلمہ پڑھتے ہو۔ اس محرم میں ہم احاطہ کر لیں، ہم اس محرم میں یہ کنفرم کر لیں، یہ یقین کر لیں کہ ہم نے اس محرم میں کوئی فرقہ واریت کا کام نہیں کرنا، ہم نے اس محرم میں کوئی فضول فرقہ وارانہ بحث نہیں کرنی۔ فیس بک کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر، باقی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر محرم کی تعظیم کو، محرم کی حرمت کو اپنے ہاتھوں سے ضائع نہیں کرنا۔ ہم نے یہ نہیں کہنا کہ شیعہ ایسے کرتے ہیں، سنی ایسے کرتے ہیں، دیوبندی ایسے کرتے ہیں، بریلوی اور وہابی ایسے کرتے ہیں۔ نہیں، خدا رہا، یہ میرے بندے ہوئے ہاتھ ہیں۔ انتہائی کوئی غریب آدمی ہو نا تو اپنے ہاتھ نہیں بنتا۔ میں آج میرے اگر فیس بک کی بات کی جائے تو اس وقت تقریباً 97,000 سے زیادہ فالوورز فیس بک پہ موجود ہیں۔ میں اپنے 97,000 فالوورز کے آگے 10 بستہ ہاتھ باندھ کے اپیل کر رہا ہوں، یہ میرے بدے ہوئے ہاتھ ہیں، میں اپیل کر رہا ہوں آپ سے، خدا را اس محرم کو اپنی زبان کو بند کرنا۔ میں گزارش کرتا ہوں، تمام فرقوں سے میری بات ہے، تمام مسلمانوں سے میری بات ہے، میں کسی خاص فرقے یا خاص مسلمان کی بات نہیں کر رہا، تمام شیعہ اور سنی کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ خدا را میں بطور صحافی ایک آپ سے گزارش کر رہا ہوں، میں اس ملک پاکستان کا محب ہوں، میں اسلام کی خدمت کے لیے آپ سے یہ بات کر رہا ہوں، اسلام کا درد رکھتا ہوں اپنے دل میں۔ اس محرم میں اللہ کا واسطہ ہے تفرقہ بازی نہ کرنا مسلمانوں، تمہارا تفرقہ ہوگا رسول اللہ کا دل خفا ہو جائے گا۔ رسول اللہ کو جو ناراض کرنا چاہے گا وہ اس محرم میں تفرقہ بازی والی پوسٹیں لگائے گا، وہ اس محرم میں ڈیبیٹس کرے گا، فرقہ واریت پھیلائے گا۔ وہ اپنے سٹیجوں پہ چاہے کوئی مولوی مجھے سن رہا ہے، کوئی عالم مجھے سن رہا ہے، کوئی ذاکر سن رہا ہے،
اپنے اپنے سٹیجوں پہ فرقہ وارانہ بات نہیں کرنا، خدا کے لیے بات نہیں کرنا، میری امت تقسیم ہو جائے گی، میرے رسول اللہ کی امت تباہ ہو جائے گی، میرے ملک پاکستان کا ماحول نہ خراب کرنا۔ بڑی مشکل سے ہم نے اس ملک پاکستان کو بنایا ہے، بڑی مشکل سے ہم نے اس اسلام کو بچایا ہے، اس قلعہ اسلام کو بڑی مشکل سے ہم نے 47 میں آزاد کروایا ہے۔ خدا را میں گزارش کرتا ہوں اس ملک کے اندر محرم کی حرمت کو پامال نہ کرنا، کیونکہ محرم کی حرمت اگر پامال ہو گئی تو نہ شیعہ بچے گا نہ سنی بچے گا، اللہ کا ایسا عذاب نازل ہوگا۔ اور بالخصوص ان خاموش طبقوں کے اوپر جو بولتے نہیں ہیں، جو تفرقے بازی کی پوسٹیں دیکھتے ہیں، یا تو شغل کے لیے اس میں شامل ہو جاتے ہیں کامنٹس کرنے کے لیے، یا پھر خاموش رہتے ہیں، نہیں بولنا ہے، منہ سے بولنا ہے اور تفرقے کو منع کرنا ہے، پھیلانا نہیں ہے۔ ناظرین، نواسہ رسول کے شہادت کے ایام ہو، نواسہ رسول کے گھروں میں غم کا عالم ہو، رسول اللہ جب اپنی زندگی میں حسین ابھی زندہ ہیں اور دیکھ رہے ہیں اور انہیں معلوم ہے کہ ایسا ہونے والا ہے آگے آنے والے دنوں میں حسین کے ساتھ، اور رو رہے ہیں، رسول اللہ کا تب دل کتنا خفا ہوا ہوگا قبر کے اندر کہ جب رسول کے بیٹے کے اوپر ظلم کیا یزید نے اور یزید کی فوج نے۔ وہ تو اس نے کیا تھا نا 1400 سال پہلے۔ تم آج پاکستان میں اہل بیت کے ایام کے اندر، حسین ابن علی کے ایام کے اندر، رسول اللہ کے نواسے کے ایام کے اندر تفرقہ بازی پھیلا کے خدا کی قسم رسول کے دل کو چھلنی کر دو گے۔ اگر تم رسول کو خفا کرنا چاہتے ہو نا تو تم پوسٹ لگاؤ اور فرقہ واریت پھیلاؤ۔ اگر رسول کو خوش کرنا چاہتے ہو تو صرف اور صرف اسلام کی بات کرنا، صرف اور صرف عبادتیں کرنا، صرف اور صرف کربلا والوں کا ذکر ہو سکا تو کرنا، نہ ہو سکا تو منہ بند کر دینا۔ یہ نہ کہنا کہ فلاں ایسے کرتا ہے محرم میں اور فلاں ایسے نہیں کرتا، یہ نہ کہنا۔ خدا را گزارش ہے تم سے۔ ناظرین، اس محرم کو بغیر شیعہ اور سنی کی ڈیبیٹ کے منانا ہے۔ کوئی شیعہ اور سنی کی ڈیبیٹ نہیں کرنی، کوئی تفرقہ بازی کی ڈیبیٹ نہیں کرنی، کوئی کسی قسم کی بحث و مباحثے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف اور صرف پورے پاکستان کا ہر ممبر، ہر مسجد، ہر محراب، ہر سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم صرف اور صرف ایک ہی بات کرے اور رسول اللہ کا یہ فرمان لگائے، حسین منی و انا من الحسین۔ یہ تمام شیعہ اور سنی کے نزدیک متفق قول ہے۔ میں وہ بات کروں گا جو مشترکہ مسلمانوں کے اجتماع سے بات ہو رہی ہوگی۔ حسین مجھ سے ہیں، رسول اللہ فرماتے ہیں، اور میں حسین سے ہوں۔ تو حسین کے ایام میں، حسین کے دنوں میں، اہل بیت کے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، آل محمد کے دنوں میں ہم تفرقہ پھیلائیں اور یہ کہیں کہ ہم بروز قیامت رسول کی بارگاہ میں سرخرو ہوں گے۔ اور جو بھی بندہ اس ویڈیو کو سننے کے بعد میرے اس بدے ہوئے ہاتھوں کا لاج نہ رکھے اور پھر بھی اتنی باتیں کرنے کے بعد بھی تفرقہ پھیلائے، خدا کی قسم اس کا امت رسول سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا رسول اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ بروز قیامت اس کا گربان ہوگا اور رسول اللہ کا ہاتھ ہوگا کہ میرے نواسے کی شہادت کے دن بھی تمہیں تفرقہ بازی کی پڑی ہوئی تھی، میرے بچے کا کربلا میں شہید ہو گئے، میرے بچے کے بچے شہید ہو گئے، میری بیٹیوں کو پابند کر دیا گیا، پابند سلاسل کر دیا گیا اور ہاتھ میں زنجیریں پڑوا دی گئیں، اور تم لوگ تفرقہ پھیلا رہے تھے پاکستان میں بیٹھ کے، میرے بچوں کو یاد نہیں کر رہے تھے۔ کچھ بھی نہیں کرو، کچھ بھی نہیں کرو، کچھ بھی نہیں کرو، قرآن کی آیات پوسٹ کر کے لگانا شروع کر دو۔ گزارش کرتا ہوں۔ اور سب سے اہم بات وہ یہ کہ فلسفہ کربلا کو سمجھو۔ میں اس پہ ویڈیوز بناؤں گا آگے بھی، لیکن یہ ویڈیو بہت امپارٹنٹ ہے۔ فلسفہ کربلا کو سمجھو، فلسفہ حسین ابن علی کو سمجھو۔ حضرت حسین امام علی مقام علیہ السلام نے ہمیں وہ عظیم شہادت دے کے سمجھایا کیا ہے، بتایا کیا ہے، امت مسلمہ کو پیغام کیا دیا ہے، ہم اس کو سمجھیں۔ سب سے پہلے محرم ایسے مناؤ جیسے حسین ابن علی نے منایا ہے۔ حسین ابن علی نے محرم کیسے منایا؟ انکار بیعت یزید کر کے محرم کو مناؤ۔ یزید کی بیعت کا انکار کرو۔ اب یزید کون ہے؟ یزید وہ 1400 سال پہلے والا تو مردود ہو گیا، مر گیا، تباہ ہو گیا، اس کی تو ہڈیاں بھی گل گئی ہیں۔ تم نے اپنے دور کے یزید کو للکارنا ہے اور اپنے دور کے یزید کے خلاف برسر پیکار آنا ہے، اس کے خلاف بات کرنی ہے۔ اگر تم اپنے دور کے یزید کے خلاف اپنے ممبر سے، اپنی مسجد سے، اپنے محراب سے بات نہیں کر سکے تو خدا کی قسم تم نے فلسفہ حسین ابن علی سمجھا ہی نہیں ہے۔ فلسفہ حسین، میں تمام علماء سے گزارش کرتا ہوں، تمام میں ذاکرین سے گزارش کرتا ہوں، تمام میں خطباء سے گزارش کرتا ہوں،
تمام اہل سنت اور اہل تشیع کے تمام مسلمانوں کے میں بڑے بڑے ریلیجیس جو علماء ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں، اپنے اپنے مسجدوں میں، جمعے کے خطبوں میں، محرم کی مجالس میں امت کو، قوم کو بتاؤ کہ حسین ابن علی کا فلسفہ کیا تھا۔ انکار بیعت یزید کرو، اپنے دور کے یزید کا انکار کرنا ہے ہم نے اس محرم میں میرے بھائی۔ اور یزید کون ہے اس دور کا؟ اس دور کا یزید نیتن یاہو اور اس دور کا یزید ڈونلڈ ٹرمپ، جنہوں نے معصوم بچوں کو قتل کیا۔ تم آج غزہ میں 6 ماہ کے بچے کو ذبح ہوتے دیکھتے ہو تو تمہیں علی اصغر یاد نہیں آتے؟ تم آج 4 سال کی بچی کو غزہ میں ذبح ہوتے دیکھ رہے ہو تو تمہیں حضرت سکینہ یاد نہیں آتی؟ تم آج بزرگ کو دیکھتے ہو کہ وہ غزہ کے اندر بمباری کر کے اس کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے تو تمہیں حضرت حبیب ابن مظاہر جو حضرت امام حسین کے دوست اور ساتھی تھے وہ نظر نہیں آتے؟ تم آج کی کربلا سے کیوں غافل ہو میرے بھائی؟ تمام مسلمان آج کی کربلا سے کیوں غافل ہیں؟ تمہارے پاس اتنا ٹائم ہے کہ تم آج کی کربلا کو چھوڑ کے تفرقہ بازی میں لگے ہوئے ہو، امت کو تقسیم کرنے میں لگے ہوئے ہو، امت کو دست و گریبان کرنے میں لگے ہوئے ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ آج میں جرأت پاکستان کے پلیٹ فارم سے بڑی ذمہ داری سے میثم عباس اس پلیٹ فارم سے محب وطن پاکستانی اور اللہ کے قرآن کو مان کر، رسول اللہ کے فرمان کو مان کر یہ اعلان کر رہا ہوں کہ جو بھی پاکستان کے اندر فرقہ واریت کو ہوا دیتا ہے، جو بھی پاکستان کے اندر شیعہ اور سنی کو لڑاتا ہے، وہ خدا کی قسم قرآن کی اس آیت کا منکر ہے کہ جس میں خدا نے کہا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ ہم نے علماء سے سنا ہے، بچپن میں ہم پڑھتے آئے، مدرسے میں پڑھتے آئے، اپنے گھروں میں مساجد میں پڑھتے آئے کہ جو قرآن کی ایک زبر زیر کا منکر ہے وہ تو کافر ہے، اور جو قرآن کی پوری آیت کا منکر ہے وہ کیسے مسلمان ہے بھائی؟ تم تفرقہ پھیلاؤ، تم شیعہ سنی میں اختلاف بڑھاؤ، تم کبھی ماتم کے اوپر اعتراض کر کے آپس میں لڑو، کبھی تم حضرت عمر کے دن پہ اعتراض کر کے آپس میں لڑو، کبھی تم کس بات پہ اعتراض کر کے آپس میں لڑو اور کہو کہ ہم قرآن کو ماننے والے ہیں۔ نہیں، تمہاری بھول ہے، تم دھوکہ دے رہے ہو خود کو بھی اور دھوکہ دے رہے ہو اس امت رسول کو بھی۔ میں گزارش کرتا ہوں آپ تمام لوگوں سے اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ ویڈیو لمبی ہو چکی ہے، معذرت خواہ ہوں، لیکن ضروری سمجھتا تھا۔ یہ محرم ہم نے وحدت اور اتحاد کے ساتھ منانا ہے، یہ محرم ہم نے شیعہ اور سنی کو ملا کر منانا ہے، یہ محرم ہم نے اتحاد سے منانا ہے، یہ محرم ہم نے قرآن کی اس آیت پر چل کر وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقہ نہیں پھیلانا، اس سے منانا ہے۔ محرم میں عبادات کیجیے، اپنے بچوں کو نواسہ رسول حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے درس دیجیے، ان کو کربلا سکھائیے، ان کو بتائیے کہ دراصل محرم میں ہوا کیا تھا، ان کو بتائیے کہ کس طرح کلمہ حق بلند کرو، چاہے تمہیں قتل بھی کر دیا جائے، چاہے تمہیں مار بھی دیا جائے، پھر بھی تم نے حسین ابن علی کی طرح یزید کے سامنے انکار بیعت کر دینا ہے، یزید کو ووٹ نہیں ڈالنا، یزید کا اقرار نہیں کرنا، یزید کو اپنا بھائی نہیں بنانا۔ میں گزارش کرتا ہوں تفرقے سے باز رہیے گا، اتحاد کی وحدت کی پوسٹ ہو سکے تو کیجیے گا، تفرقہ بازی کی پوسٹ نہیں کیجیے گا۔ اور انتظامیہ سے گزارش کرتا ہوں کوئی ایسا بندہ شرارت کرتا ہوا نظر آئے، کوئی پورے پاکستان میں ایسا بندہ، گورنمنٹ آف پاکستان سے گزارش کر رہا ہوں، نظر آئے، فوراً سے پہلے اس کو جیل میں ڈالو اور کڑی سے کڑی سزا دو تاکہ دوبارہ وہ کسی اور کو ہمت نہ ہو کہ وہ اس طرح کے کام کر سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ یوٹیوب چینل جرأت پاکستان 2.0 کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔